صرف 1 منٹ ذرا سمجھائیں اپنے چھوٹوں کو کہ وہ اپنے ملازمت اور اپنے گھر کے درمیان ایک توازن قائم رکھیں۔ میں نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ لوگ اپنے ادارے سے وفا، اپنے مینیجر سے وفا کے لیے اپنی زندگیاں برباد کر دیتے ہیں۔ ان کی کوئی ذاتی زندگی باقی نہیں رہتی ہے۔ وہ دفتر کے اوقات سے 1 گھنٹہ پہلے نکلتے ہیں، لیٹ شیڈنگ کرنے کے بعد رات گئے گھروں کو پہنچتے ہیں اور اپنی پوری زندگی ایسے لگا دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم کوئی بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ نہیں، آپ غلط کام کر رہے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اس لیے کہ آپ اپنے امپلائر کے ساتھ وفا کر رہے ہیں، اپنے آپ سے وفا نہیں کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے کہ آپ کو سب سے پہلے اپنی ذات سے، اپنے گھر والوں سے وفا کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ کو اپنے کیریئر سے اور اپنے پروفیشن سے وفا کرنی ہے۔ امپلائر تو وہ آخری چیز ہے جس سے وفا کی جائے، اور وہ بھی بہت تھوڑے سے اور ایک ٹیمپریری سے پیریڈ کے لیے، ساری عمر کا کھیل نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امپلائر کو جس دن آپ کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ آپ کی پچھلے تمام ریکارڈ کو نظر انداز کر کے یا تو یوں ہی فارغ کر دے گا، ورنہ کم سے کم آپ کی اے سی آر کچھ ایسی لکھ دے گا کہ آئندہ 4-6 سال کے لیے آپ فارغ ہو گئے۔ کیوں کرتے ہیں آپ لوگ امپلائر کے ساتھ یہ وفا؟ آپ کی وفاداری بہت ٹیمپریری پیریڈ کے ساتھ ہونی چاہیے۔ امپلائر کے ساتھ جس دن آپ نے جوائن کیا، ٹھیک ہے، میں اب اس ادارے کا میں وفادار ہوں اور میں اپنا بہترین ڈلیور کروں گا اس ادارے کو۔ لیکن جس دن آپ نے ریزائن کیا، اس دن کے بعد سے آپ کی ٹوٹل ڈسکنیکشن ہو گئی ہے۔ اپنے آپ کو ڈی بریف کر لیں، اپنے آپ کو ان لرن کر لیں کہ اب وہ جو بھی آپ لیگیسی تھی پچھلے امپلائر کی اپنے ساتھ لے کر نہیں آئے ہیں۔ دیکھیں، میں آپ کو صرف توجہ اس بات پہ دلاؤں گا کہ کئی اداروں میں یہ ہوتا ہے کہ جو ملازمین ہیں ان کا استحصال کیا جاتا ہے۔ استحصال کیسے؟ کہ جتنی مرضی وہ خدمات کر لیں، لیکن ایک ذرا سی غلطی ہوگی تو سب پہ پانی پھیر دیا جائے گا۔ جناب، میٹنگز کے اندر بلا کے مارکیٹنگ کے ذمہ داران کو کہا جاتا ہے اچھی طریقے سے سنانے کے بعد کہ آپ نے ٹارگیٹس اچیو نہیں کیے، یہ موبائل فون یہاں رکھیے اور گاڑی کی چابی باہر اسٹاف کے حوالے کیجیے اور آپ تشریف لے جائیے۔ یہ ہے وقت نوکری کی انتہائی توہین آمیز سلوک میں۔ یہاں تک ہوا ہے کہ لوگ ان میٹنگ سے اٹھا کے نروس بریک ڈاؤن کے شکار ہوئے تو ان کو میٹنگ سے اٹھا کے ہاسپٹل پہنچایا گیا اس کے لیے۔ آپ ان کے لیے اپنی زندگیاں برباد کرتے ہیں۔ آپ لوگ اس بات پہ خوش ہوتے ہیں کہ آپ کو کسی کانفرنس میں بلا کے پلاسٹک کا ایک ٹکڑا پکڑا دیا کسی نے، بگ باس نے نہیں بلکہ اس کے کسی نیچے کے بندے نے پکڑا دیا کہ جناب آپ تو ادھر کے امپلائی آف دی ایئر ہو گئے، اور آپ خوش ہو رہے ہیں وہ پلاسٹک کا ٹکڑا دیکھ کے۔ ہوا کیا آپ کے ساتھ؟ زندگی برباد کر دی آپ نے، مزے کسی اور نے لیے ہیں۔ وہ تو آپ کو کبھی نہیں بتائے گا کہ اس کی سیلری کتنی تھی اور اب کتنی ہو گئی، اور آپ کی کتنی تھی اور اب کتنی ہو گئی ہے، کیونکہ وہ تو ایک ٹریڈ سیکرٹ ہے۔ ذرا گاڑیوں کے ماڈل سے دیکھ لیں کتنا اس میں خرچہ ہوتا ہے۔ اپنی کمپنی کی بیلنس شیٹ میں سے ذرا بونس کی فگر پہ ڈال لیجیے تو آپ کو معلوم ہوگا آپ کہاں کھڑے ہیں۔ آپ دراصل اپنی زندگیاں برباد کر لیتے ہیں اپنے امپلائر سے وفا کی صورت میں۔ اور اس میں مجھے سب سے زیادہ جو گلہ ہے وہ ہے مڈل مینجمنٹ کا۔ مڈل مینجمنٹ وہ ہے جو کہ آپ کے لیول سے نکل کے گئی ہوئی ہے اور کسی طریقے سے وہ ایک درمیان میں ایک لیئر بن گئی ہے سینئر مینجمنٹ کے ساتھ۔ بجائے اس کے کہ وہ خود ان چیزوں کو درست کریں، ان کی اپنی کیفیت وہی ہو جاتی ہے اتفاق سے جو کسی قید خانے میں پرانے قیدی کے دروغہ بنا دیے جانے پر ہوتی ہے، کہ وہ جیل کے وارڈن سے زیادہ تشدد کرتا ہے قیدیوں کے اوپر جو خود قیدی رہا ہو۔ یہ مڈل مینجمنٹ دراصل ان لوگوں کی طریقے سے ہے جو اغوا کر کے لائے جاتے ہیں بیگار کیمپوں میں، اور ایک خاص عرصہ گزرنے کے بعد تھوڑی ان کی پوزیشن ایلیویٹ کی جاتی ہے اور ان کو باقی مغویان کی نگرانی پہ لگا دیا جاتا ہے۔ اب وہ اغوا کاروں سے زیادہ تشدد کرتے ہیں۔ یہ لوگ آپ کے راستے میں رکاوٹ ہیں، یہ آپ کی ساری خوبیوں اور ساری محنت کو اپنے اوپر لیں گے اور یہ بتائیں گے کہ کارنامہ ان کا تھا، یہ دیکھیے گراف دکھائیں گے کہ ہم نے یہاں تھے، پھر ہم یہاں پہنچے، پھر یہاں پہنچے۔ لیکن وہ اپنی ساری غلطیوں کو بھی آپ کے اوپر لاد دیں گے، بڑے سے بڑا وہ بلنڈر کر دیں گے تو اوپر والے سے آ کے کہیں گے صاحب کیسے گدھے دیے ہوئے آپ نے، یہ دیکھیے کیا کر دیا اس نے۔ اس لیے
اپنے پروفیشن کے ساتھ انصاف کیجیے، اور جب تک آپ کسی جگہ پہ کام کر رہے ہیں اپنے ساتھ انصاف کیجیے کہ اپنا بہترین وقت لگائیے، کسی آفس کی پالیٹکس میں نہ پڑیں، کسی گوسپ سے نہ پڑیں، اور وہاں پہ یہ بھی نہ کریں آپ کسی انداز سے کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کریں، بیڈ ماؤتھنگ بھی نہ کریں اپنے امپلائر کے خلاف، اپنے کام سے کام رکھیں، لیکن ان کے اوپر آپ انحصار نہ کریں، تکیہ نہ کریں۔ بہت مایوسی ہوتی ہے جب توقعات پوری آپ کی نہیں ہوتی ہیں۔ خود سے انصاف کریں، اپنے پروفیشن سے انصاف کریں، لیکن اس امپلائر سے تو نا انصاف کریں جو لینے کا وقت آتا ہے تو وہ اچھی طریقے سے آپ سے کام لیتا ہے، اور جب دینے کا وقت آتا ہے تو پھر آپ کے اوپر ایک بیل کرو کا بوجھ لاد دیتا ہے کہ جناب میں نے سب کے ساتھ جو کمپیئر کیا تو وہ جو 20% اوپر کے تھے اس میں اتفاق سے آپ سے بہتر لوگ تھے، آپ گئے کام سے۔ جو آپ کی تنخواہ بڑھاتے وقت آپ کو بونس دیتے ہوئے بتاتا ہے کہ ملک میں کیا حالات چل رہے ہیں، انٹرنیشنل کیا حالات چل رہے ہیں، اور کتنے مسائل ہیں، کتنے ادارے بند ہو رہے ہیں، اس ادارے کو بچانا ہے، تھوڑی قربانی سے کام لیجئے، لیکن آپ کو یہ نہیں بتاتا کہ خود اس نے اس سال کتنی تنخواہ میں اضافہ کروایا، کتنی مراعات بڑھوائیں، کتنی پیٹرول کی انٹائٹلمنٹ بڑھائی، اور کتنے اس نے اپنے اخراجات جو ہیں ادارے میں ڈال دیے تھے، یہ آپ کو نہیں بتائے گا، اس پہ آپ کو ڈسکس کرنے کی نہیں۔ تو یہ برابر کا تعلق نہیں ہے، یہ استحصال کا تعلق ہے یہ۔ اس لیے اپنے ساتھ انصاف کریں، اور کبھی بھی امپلائر کے ساتھ وفاداری نہ کریں، صرف پروفیشن کے ساتھ وفاداری کریں۔ یاد چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔